بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور۔ کچھ روز قبل امریکی کانگریس نے پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے ایک قرارداد منظور کی تھی۔ اس کے جواب میں قومی اسمبلی کے اندر ایک اور پاکستان کی جانب سے بھی ایک مشترکہ قرارداد جو ہے وہ منظور کی گئی، اور اس قرارداد میں یہ کہا گیا کہ امریکہ نے جو قرارداد پاس کی ہے وہ پاکستان کے جو زمینی حقائق ہیں اور جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ اس کے بالکل منافی ہے۔ جو امریکی قرارداد ہے یہ براہ راست پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے جو کسی بھی صورت پاکستان کو قبول نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات ہیں وہ ہر صورت باہمی احترام پر مبنی ہونے چاہیے، اور اس قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک طرف مقبوضہ کشمیر کا معاملہ ہے، دوسری طرف غزہ میں فلسطین میں جو اسرائیل مظالم ڈھا رہا ہے، امریکی کانگریس کو چاہیے کہ وہ اس جانب بھی توجہ دے۔ لیکن اس قرارداد کی جو اہم بات تھی، یہ ظاہر ہے کہ قرارداد منظور ہوئی، لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر جو اپوزیشن کا رویہ ہے سنی اتحاد کونسل کا، وہ کافی منفی نظر آیا، کیونکہ انہوں نے ایجنڈے کی کاپیز بھی پھاڑ دیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنی منفی سیاست کو وہ نہیں چھوڑ پا رہے، اور ایک ایسی قرارداد جس کا ظاہر ہے براہ راست پاکستان کے مفادات سے تعلق ہے، پاکستان کے قومی مفاد کا ذکر اگر کیا جائے تو بیجا نہیں ہوگا۔ اس قرارداد پہ بھی اگر اپوزیشن سیاست کرتی ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا کہ پاکستان کے اندر سیاست کو کس رخ پہ ڈالا جائے۔ یاد رہے کہ حکومت کی جانب سے پہلے ہی کہا جا چکا ہے اپوزیشن کو کہ وہ آئیں، مذاکرات کریں، بات چیت سے معاملات کو آگے بڑھائیں، لیکن پارلیمان کے اندر اور پارلیمان سے باہر بھی جو اپوزیشن ہے وہ اسی قسم کی سیاست کر رہی ہے۔ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن میں ایک تقسیم بھی موجود ہے، ظاہر ہے قیادت کا فقدان ہے، ایک رہنما ایک بات کرتا ہے، دوسرے رہنما دوسری بات کرتا ہے، تو گویا ایک منفی سیاست کا جو سلسلہ ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے جاری ہے۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ اپوزیشن اس معاملے میں جو قرارداد حکومتی رکن کی جانب سے آئی تھی اس میں وہ حکومت کا ساتھ دیتی، تو آئندہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ کیا رخ اختیار کرے گی، انہی معاملات پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے، اور اس کے لیے ہم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام کے اس مرحلے میں موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار خواجہ کاشف رفیق۔ کاشف صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں تجزیہ کار قربان بلوچ صاحب۔ قربان صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ اور نیو یارک سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار خان فاروق علی۔ خان فاروق صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں اس گفتگو میں۔ آغاز کریں گے آپ سے۔ خالد صاحب، آپ بتائیے گا، بہتر نہ ہوتا کہ اپوزیشن بھی اس قرارداد میں شامل ہوتی اور یہ ایک متفقہ قرارداد تھی، اس کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ جاوید صاحب۔ دیکھیں، اگر اپوزیشن اس قرارداد کو سپورٹ کرتی تو پھر اپوزیشن کے وہ جو ملین آف روپیز ڈالرز لگے ہیں اس قرارداد کو امریکی ایوان نمائندگان میں لانے کے لیے، تو پھر اس کا تاثر کیا جاتا۔ یہ بات میں ہوا میں نہیں کر رہا، میں نے اپنے طور پہ انویسٹیگیٹ کیا، میں نے لوگوں سے بات کی، گفتگو کی، اور بالخصوص تحریک انصاف کے اکابرین نے مجھے خود آن دی ریکارڈ یہ بتایا کہ ہم نے جو امریکی ایوان نمائندگان میں جو قرارداد پاس ہوئی ہے اس کے پیچھے تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل، جو بھی نام دے لیجئے، ان کی لابنگ ہے، انہوں نے وہاں پہ لابنگ کی ہے جس کی وجہ سے یہ قرارداد پاس ہوئی ہے۔ اگر اتنا ہی معاملہ امریکہ کے جو کانگریس مینز ہیں ان کو اتنی ایشو ہے پاکستان کے انتخابات کو لے کے، تو اس سے تو بہت زیادہ ایشو غزہ میں ہے، انسانی حقوق کی وہاں پہ جو تذلیل ہو رہی ہے، جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، وہاں پہ تو کسی بھی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، کسی ایسے کانگریس مین کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ان کے خلاف لے کے جائے، بلکہ وہاں پہ وہ قرارداد پاس ہوئی جو اسرائیل کے سپورٹیو تھیں۔ اب اسرائیل کے سپورٹیو قرارداد وہاں پہ پاس ہوئی ہیں، اور اس کے بعد ایک قرارداد اسی ایوان نمائندگان میں سے پاس ہوتی ہے جو پاکستان کے انتخابات کی تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں انیکسس موجود ہے، اور اس انیکسس کی بیس پہ جب یہاں پہ یہ قرارداد پاس ہوتی ہے، اگر ان کو لگتا تھا کہ امریکہ نے چینج آف رجیم میں اپنا کردار ادا کیا، یہ نیریٹو تھا تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل والوں کا، تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ یہ بھی مداخلت ہے، تو آئیے ہم ایک یونانیمس قرارداد پاس کرتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کی گئی چونکہ یہ ایک انیکسس ہے، ایک مینوپولیشن ہے، اور یہ ایک ایسی اسٹریٹجی ہے تحریک انصاف کی طرف سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان دونوں سائڈوں کو ہمیں جکڑنا ہے اور اس کے اوپر چیزوں کو لے کے جانا ہے۔ اب اگر تحریک انصاف کے لوگوں کو
یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے وہاں پہ قرارداد کی لابنگ نہیں کی، تو یہاں پہ سپورٹ کرنی چاہیے تھی نیشنل اسمبلی کی قرارداد کو. لیکن یہاں پہ جو لوگوں نے قرارداد پاس کی، جن اراکین اسمبلی نے پاس کی، میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنے اس فنڈامنٹل رائٹ کو ایکسرسائز کیا کہ کسی بھی دوسرے ملک کے ایوان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی دوسرے ملک کی جمہوریت کے معاملات میں، پارلیمان کے معاملات میں مداخلت کرے. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا جی، اس سے پہلے بھی متعدد بار جو سائفر کا معاملہ ہے وہ بھی، اس کو بھی لابنگ کر کے وہاں پہ اٹھایا گیا اور اس کے اوپر بات کی گئی. اب سوال یہ ہے کہ چینج آف رجیم کے معاملے کو لے کے، سائفر کے معاملے کو لے کے تحریک انصاف نے جو ہے وہ امریکہ کے خلاف ایک کمپین چلائی اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا. چونکہ پاپولر سینٹیمنٹ ہے نا جی، اینٹی امریکن کمپین چلا لیں اور اس طرح کی کمپین چلا لیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کمپین چلا لیں، تو لوگوں کے سینٹیمنٹ آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں، لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ اسی رجیم سے، اسی ہی حکومت سے، چونکہ امریکہ میں بائیڈن کی حکومت چینج نہیں ہوئی اور بائیڈن حکومت پہ ہی الزام ہے کہ چینج آف رجیم میں انہوں نے یہ کردار ادا کیا، تو آپ نے یہ کیوں سپورٹ نہیں کیا؟ یہ بالکل اوپن شٹ کیس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف، یہ سنی اتحاد کونسل، وہ بیرونی دباؤ ڈلوا رہی ہے، اندرونی طور پہ انتشار کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے ڈیل اور ڈھیل کا معاملہ بنے. میں تواتر سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بانی تحریک انصاف تمام کی تمام ایکٹیویٹی وہ اندرونی طرف سے کروائیں یا بیرونی طرف سے کروائیں، مدعا مطمئن نظر ایک ہے، ڈیل اور ڈھیل کا. جب ڈیل اور ڈھیل کا معاملہ ہو جائے گا تو آپ دیکھیے گا کہ چیزیں یکسر تبدیل ہو جائیں گی. اور اب ایک سٹیپ آگے جا کے جو آپ دیکھ رہے ہیں عزم استحکام آپریشن ہے، اس کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے. اس پہ میں آتا ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ فاروق صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کریں. آپ نے جو لابنگ کی بات کی، فاروق صاحب چونکہ وہاں موجود ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اس لابنگ کے حوالے سے، بھی پہلے بھی وہ بات کر چکے ہیں. آپ بتائیے فاروق صاحب کہ یہ جو یہ قرارداد وہاں پہ پاس ہوئی ہے، اس کے لیے آپ کے خیال میں، آپ کی اطلاعات کے مطابق یہ کن مراحل سے گزرے ہیں؟ کیونکہ لابنگ تو ظاہر ہے تحریک انصاف نے وہاں پہ فرمز تو ہائر کی ہوئی تھیں. جی سر، فرمز بھی ہائر ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ڈائنامک ایسی ہے کہ جو پاکستان میں لوگوں کو بظاہر ایک دم سمجھ میں یا نظر نہیں آتی، وہ یہ ہے کہ امریکن الیکشن کی گہما گہمی میں جہاں جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ خود آگے بڑھ کر کانسٹیٹیوئنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ کا کون سا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس پر ہم لوگ کسی قسم کی کوئی اجتماعی توجہ دلاؤ نوٹس کی طرف جائیں. تو آپ حیران ہوں گے کہ ان کے کانسٹیٹیوئنٹس میں صرف پاکستانی نے، اکثریتی انڈینز نے اور اکثریتی افغانیوں نے بھی پاکستان کی طرف اس معاملے سے توجہ دلاؤ کی ہے. فاروق صاحب، آپ کی آواز ذرا صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پا رہی، دوبارہ آپ سے کنیکٹ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. قربان بلوچ صاحب، آپ بتائیے گا کہ یہ ایک اقتضاد تو نظر آتا ہے کہ پہلے آپ سائفر کرتے رہے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے فالورز کو یہ بتاتے رہے کہ امریکہ انوالو ہے ہماری حکومت ہٹانے میں، پھر آپ شخصیات کے پیچھے پڑ گئے، اور اب جو ہے وہ آپ اس قرارداد کے حوالے سے اتنی چیخیں مار رہے ہیں اور بغلیں بجا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ قول فعل میں بہت تضاد ہے، اور نہ صرف افسوسناک، یہ بڑا یو ٹرن بھی ہے کہ آپ ایک چیز جو آپ کے مفاد میں ہے آپ نے اس کو استعمال کیا، آپ نے پاکستان میں ایک تحریک کی صورتحال پیدا کی، اور اسی کی بنیاد پہ آپ نے الزامات انتظامیہ پہ، پاکستانی انتظامیہ پہ بھی عائد کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے امریکی رجیم پہ بھی الزامات عائد کیے. حکومت کی مخالفت اپنی جگہ پہ ہر حکومت اپوزیشن جماعت کرتی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ حکومت پہ تنقید کرے، لیکن جب ریاست کی خود مختاری کا ایشو آ جائے، اگر اس کی بات آ جائے، تو پھر میرے خیال میں اس پہ سیاست کرنا مناسب نہیں ہے کسی صورت میں کسی جماعت کو. یہ جو بھی کانگریس کی طرف سے قرارداد تھی، پاکستان کی اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، وہ امریکہ کرے، وہ کوئی اور ملک کرے، یا پاکستان ہمیشہ پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ سیاست کرے، خارجہ امور پہ بات کرے، لیکن جو اندرونی معاملات ہیں، مذاکرات ہیں، جو بھی ہیں، وہ اندرونی طور پر اس پہ بات بھی ہونی چاہیے، وہ معاملات آگے بھی بڑھے. آپ نے سائفر پہ سارا جو بھی ایک نقشہ پیدا کیا دنیا میں، ملک میں ایک بیان آپ نے بیچا، وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی خود مختاری میں مداخلت ہے، ریاست کی خود مختاری میں مداخلت ہے، لیکن جب یہ قرارداد ہے تو وہ مداخلت نہیں ہے.
یہ آپ کے اپنے بیانے کو کوئی جماعت یہ اختیار کرے. اپوزیشن کیا، اپوزیشن کو تو مزید حکومت سے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کسی بھی ایشو پہ، کیونکہ چیزیں پارلیمان میں بہت ساری چیزیں اپوزیشن آگے لے کے چلتی ہے. بالکل ٹھیک. وہ عوام کو ریلیف دینا ہو، وہ ملک کی خود مختاری کا ایشو ہو، بالکل صحیح. وہ پالیسی سازی کا ایشو ہو، جب تک اپوزیشن اس پہ پیش رفت نہیں کرے گی، حکومت تو بہت ساری چیزیں ٹیکل کرتی ہے نا. وہ اپوزیشن ایک واچ ڈاگ ہوتی ہے حکومت کے اوپر. بالکل. تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ بجٹ کے حوالے سے بھی افسوسناک، اور اس حوالے سے تو مزید افسوسناک. بالکل. اب آپ حکومت پہ 100 بار تنقید کریں، ملک کے اندرونی معاملات، بجٹ پہ اور پالیسی پہ، لیکن اگر کوئی باہر سے آپ کی خود مختاری پہ، آپ کے پالیسی پہ، آپ کے آئین پہ، آپ کے قوانین پہ مداخلت کرے، حملہ آور ہو، تو آپ کو ایک فورم پر کم سے کم اگر ساتھ نہیں دینا چاہیے تو کم سے کم اس کی حمایت تو بالکل نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. کاشف صاحب، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپوزیشن اب اس تضاد کے ساتھ تو آگے نہیں بڑھ سکتی. ابھی تو یہ ایک معاملہ نہیں ہے، یہ تو بہت سے معاملات آنے ہیں، اور ظاہر ہے حکومت آئی ہے، 5 سال حکومت نے چلنا ہے. ایک رخ تو، اس رخ کا تعین تو کرنا ہوگا اپوزیشن. دیکھیں جاوید صاحب، اپوزیشن جو ہے نا، اپوزیشن بھی تقسیم ہے. اچھا، اب ہم یہ بات نہیں کہہ رہے، خود تحریک انصاف و سنی اتحاد کونسل کے جو اراکین اسمبلی ہیں، خود وہ فلور آف دی ہاؤس پہ بھی یہ بات کر رہے ہیں، پرائیویٹ گفتگو بھی یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اسمبلی کا فلور چھوڑ دینا چاہیے، یہ شاید ہماری فلور آف دی ہاؤس آخری تقریر ہو. اچھا، اب یہ جب ڈویژن ہو رہی ہے، تو ڈویژن جو ہو رہی ہے وہ بیسیکلی آئیڈیالوجی کی ہو رہی ہے، اور ڈویژن یہ ہو رہی ہے کہ کچھ مخصوص لوگ ہیں وہ دوسروں پہ الزام رکھ رہے ہیں کہ ان کی وجوہات کی بنا پہ ہمیں ریلیف نہیں مل پا رہا. اب آپ سوچئے کہ جب فلور آف دی ہاؤس پہ جو اراکین اسمبلی منتخب ہو کے آئے، اور بقول ان کے وہ بڑے کشت و خون کے دریا عبور کر کے پارلیمان پہنچے ہیں، اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم چونکہ ناکام ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، ہم بانی کو باہر نہیں نکال سکے، تو لہٰذا ہمیں اسمبلی میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے. اصل ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور جو میں تواتر سے اس شہر میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں، کہ بیسیکلی بانی تحریک انصاف ڈیل اور ڈھیل کے متقاضی ہیں. اور اس کے لیے وزیر اعظم صاحب نے خود جب اپوزیشن کے بینچز کو جا کے شیک ہینڈ کیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے چیئرمین کے خلاف کوئی بہت زیادہ جیل میں ان کو ٹائٹ کیا ہوا ہے، کوئی مسائل ہیں، تو آئیں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، چیزوں کو چلاتے ہیں. یہ بیسیکلی جتنے حربے ہیں اندرونی یا بیرونی خلفشار کے، یہ حربے ایک ہی جگہ پہ جاتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کو ریلیف کیسے ملنا ہے، اور یا ریلیف دے دیجئے. اب ایشو یہ ہے کہ چونکہ تحریک انصاف نے کبھی زندگی میں اس طرح کی اپوزیشن دیکھی نہیں، اس طرح کے حالات دیکھے نہیں، اس طرح کے معاملات دیکھے نہیں، اور اب جب انہوں نے دیکھے تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ہینڈل کیسے کریں گے. جو میچور پولیٹیشین ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنی سپیس نہیں چھوڑتا. اپوزیشن آج صرف اپنا بیہیویئر ٹھیک کر لے، اپنے آپ کو لائم لائٹ میں لے آئے، استدلال کے ساتھ بات کرے، تحمل کے ساتھ بات کرے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ رات کے اندھیرے میں یا اکیلے بیٹھ کے ان سے فیور ڈیمانڈ کریں، اور جب فلور آف دی ہاؤس پہ جائیں، جب آپ کانسٹیچوئنسیز میں جائیں، تو آپ جا کے حکمرانوں کو گالیاں دینی شروع کر دیں، تنقید کرنی شروع کر دیں. اس لیے کہ کانسٹیچوئنسی میں پاپولر نیریٹو جو ہے وہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ گالی دینا یا حکومت کو گالی دینا، اور آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے فیور بھی لینی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے جو اراکین اسمبلی ہیں، سنی اتحاد کونسل والے، یہ پھنس گئے ہیں اپنی کانسٹیچوئنسی کے لوگوں میں اور سسٹم کے درمیان. اور ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم پریشر ڈالیں گے، کوئی نئے الیکشن کال آن ہو جائیں گے، کوئی چیز ہو جائے. یہ اچنبے کی بات ہے، یہ بیوقوفانہ آرگومنٹ ہے، کوئی پولیٹیشین بھی کرے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کرانے کے نئے لانچ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی گراؤنڈ ہونی چاہیے. اب اس ٹائم مستحکم حکومتیں ہیں پروونسز میں، مرکز میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کسی تیسری جماعت کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ دونوں جماعتیں آپس میں ٹھیک ہیں، ان کی آپس میں، اور ان کی خود اپنی حکومت ہے، خیبر پختونخوا کے اندر ہے، یہ خود نظام کا حصہ ہیں. میں آتا ہوں دوبارہ، اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، لیکن خان فاروق علی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایک بار پھر. جی فاروق صاحب، آپ بتائیے گا، بات آپ پہلے بھی کر رہے تھے کہ اس میں جو جن مراحل سے یہ گزرے تھے، جس طرح کی لابنگ انہوں نے کی ہے وہاں پہ، اور مختلف لابنگ فرمز انہوں نے ہائر کی تھیں، اور یہ مستقل رابطے میں تھے کانگریس ارکان سے، تو وہ بات آپ مکمل کیجیے گا. جی میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں پر ایک ایسا پہلو ہے لابینگ کا کہ جو پاکستان میں نظر نہیں آتا، یا اس کے اوپر ان کو مکمل سمجھ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ الیکشن کی گہما گہمی اور اس سارے
پس منظر میں غزہ کا جو موومنٹ چل رہی تھی، اس کے بعد امریکہ کے اندر رہنے والے صرف پاکستانی نہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستانی کمیونٹی آپس میں یہاں پر کچھ چیزوں میں ڈیوائیڈڈ بھی ہے. اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ لابینگ کے اندر انڈین ایلیمنٹ اور ایک اوورسیز افغان ایلیمنٹ بھی اس کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جن کے پاس کافی قربت اور کلوز پراکسیمٹی ہے کانگریس مین کی. یہاں تمام ڈیٹا جو جمع کر کے دیا جاتا ہے سوشل ایٹماسفیرکس کا، اس کے پیچھے انڈین ایجنسیز یا انڈین کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں جو یہ چیزیں جمع کر کے ان کو دیتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ایک اچھا سیمبلنس ہوگا اگر آپ اس پہ توجہ دلاؤ. نوٹس جیسے یہ ریزولوشن نان بائنڈنگ ریزولوشن ہے، جس کے اندر خود کانگریس کو بھی پتا ہے کہ نہ تو پاکستان کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے اس یادداشت کی، اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی بائنڈنگ ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی قانون بنا کر کے اس کو آگے لے کے جائیں. مگر لابینگ کے اندر جو ایلیمنٹ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا پاکستان میں بیٹھ کر، وہ امریکہ کے اندر انڈینز کا اور ایک افغان اوورسیز افغان کا جو یہاں بہت بڑی تعداد میں مختلف زمانوں میں آئے ہیں، وہ سب مل کر اس اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کو ہوا دینے میں ان پاکستانی لوگوں کے ساتھ وہ کوآپریٹ کرتے ہیں جو بدلے کی جنگ میں ان کو یہ سینس بھی نہیں ہے اور کامن سینس بھی نہیں ہے کہ وہ یہ چیزوں کو اپنے لیے تضادات اور اپنے لیے خود پاکستانی حیثیت سے وہ ایک امبیرسمنٹ کی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں. اور یہ نیکسس فاروق صاحب ہم نے سوشل میڈیا میں بھی دیکھا ہے، یعنی سوشل میڈیا کے اندر بھی یہی نیکسس ہمیں نظر آتا رہا ہے ایک عرصے سے. جی سر، یہ ہی جاوید صاحب، یہ سوشل میڈیا ہی وہ انکرپٹڈ چینل ہے کمیونیکیشن اور میسیجنگ کا، جس کو ایک سرکاری سطح پر مینج نہیں کیا جا پا رہا، اور اسی کے اندر سے اسٹریٹجی اور اسی کے اندر سے خاص طور پہ جو لوگ یہاں امریکہ کے اندر بیٹھے ہیں وہ لوگ بہت ایک ویشیس کیمپین چلاتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ مکالمہ بھی نہیں کر سکتے. ابھی جب یہ کرکٹ کے لیے لوگ آئے تھے پاکستان سے، پاکستانی کھلاڑی اور ساتھ ڈیلیگیشنز تھی، یہاں پر جو مکالمہ کرنے کی کوشش کی گئی، یہ جو انگلش ہمارے بزنس لینگویج میں کہتے ہیں ڈوئنگ بزنس ایز، پاکستان تحریک انصاف ڈوئنگ بزنس ایز سنی اتحاد کونسل جو ہے، وہ یہاں کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ کچھ مکالمہ ہوا کہ پاکستانی اسپرٹ کے مطابق اپنی ٹیم کو کیا جائے، تو بہت واضح طور پر اتنی عجیب و غریب ڈیویژنز نہ دیکھنے میں آئیں، اور ان سب کا سینٹیمنٹ زیادہ تر یہی تھا کہ وہ اینٹی پاکستان، اینٹی کیا کہتے ہیں اس کو جمہوریت، اور ون مین شو کے لیے وہ سارے یہ ایفرٹ کر رہے تھے. اس کی وجہ سے ہم یہاں جو پاکستانی ہیں وہ اب کافی عرصے سے اس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں کہ جو دیوار کھنچ گئی ہے یہ پولیٹیکل نہیں ہے، یہ بظاہر ایسے ہے جیسے یہ کوئی مذہبی دیوار ہے. اس لیول پر جا کر کے یہاں پر یہ غصہ اور سینٹیمنٹ اینٹی پاکستان یہ پبلش کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر فارنرز بھی انوالوڈ ہیں. دیکھیں نا، یہ دیکھیں اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نہ صرف یہ سیاست ہے بلکہ معاملات کو کھیل کے میدان تک بھی لے جایا گیا ہے. ہم دیکھ رہے تھے کہ جب پاکستان کے میچز تھے تو وہاں پہ اعلانات ہوئے تھے امریکہ کے اندر کہ جی ہم احتجاج کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. یعنی معاملات سیاست سے بھی بہت آگے چلے گئے. ہر ایشو، ہر معاملات کو ہم نے ہمارے سیاسی جماعتوں نے اس سیاست میں ڈال دی ہے. میرے خیال میں انتہائی نقصان کار ہے کہ سیاست سے لے کے ہر شعبے کو آپ سیاست میں گھسیٹ کے لائیں، بجائے کہ پارلیمان میں، صوبائی اسمبلیوں میں آپ کے پاس فورمز ہیں، آپ وہاں بیٹھ کے عوامی ایشوز پہ بات کریں. مختلف باتیں کرنے کا ایک مختلف ماحول ہوتا ہے، ایک مختلف زاویہ ہوتا ہے. آپ نعرے بازی انتخاباتی عمل بھی تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ اسمبلی یا پارلیمان فورم پہ آپ نہیں کر سکتے. آپ جلسے میں تو بڑی تقریر سج دج کے اور نعرے بازی تو کر سکتے ہیں، لیکن اسمبلی میں آپ کی بات کرنے کا ایک الگ سے انداز ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ انتخابات کا مرحلہ ہو گیا، بجٹ کا مرحلہ ہو گیا، تو آپ صرف نعرے بازی پہ، اپوزیشن مخالفت برائے مخالفت پہ عوام کو کب تک اس کے ہمدردیاں لے سکیں گے؟ عوام کو تو ریلیف چاہیے، عوام کو تو مسائل کا حل چاہیے، اور عوام مشکل میں ہے یقینی طور پر. ہم سب سارے سمجھتے ہیں، حکومت سمجھتی ہے، وزیر اعظم سمجھتے ہیں، اور سب کو یہ ادراک ہے، اور اپوزیشن کو بھی ادراک ہے.
اگر اپوزیشن کا یہ رویہ رہا تو میں ایز ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں تو وہ تو جو بھی حمایت اس کے پاس ہے وہ تو لوز کرتی جائے گی جب تک آپ عوام کے جو جینوئن مسائل ہیں، بنیادی مسائل ہیں، ان پہ سیاست نہیں کریں گے، پارلیمان کا استعمال نہیں کریں گے، آپ لوز کریں گے، آپ جو بھی طریقہ اختیار کریں۔ اب اگر امریکہ اس ایشو کو اس وقت اٹھاتا ہے جب اس کے انتخابات میں جانے کا پروسیس ہے، اس سے پہلے ہندوستان نے یہی کیا کہ جب انتخابات کا مرحلہ آیا تو نہ صرف مسلم ایشوز کو اٹھایا، پاکستان کے خلاف ایشوز کو اٹھایا، تو اب جو بائیڈن رجیم ہے کیا وہ اپنے عوام کو یہ پیغام دینے جا رہے ہیں کہ ہم بہت سارے منصف ہیں، ہم جمہوریت پسند ہیں، ہمیں جمہوریت سے بہت محبت ہے، اور پچھلے 3 ماہ ہو گئے تو محبت یاد بھی نہیں آئی، غزہ کا ایشو ان کو یاد نہیں آ رہا، ان کو جموں کشمیر کا ایشو یاد نہیں آ رہا، اور بہت سارے دنیا میں ایشو ہے، لیکن یہ ایشو اس لیے یاد آ رہا ہے کہ ان کو انتخابات کے پروسیس میں جانا ہے اور اس کو صرف اس کو کیش کروانا ہے جس کا الزام پاکستان کے سر تھوپا جا رہا ہے۔ ریاست میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے۔ فاروق صاحب، یہ جو ہم بات اٹھا رہے تھے، جو پاکستانی جو قرارداد آئی ہے اس میں یہ مینشن بھی کیا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، بھارت جو کر رہا ہے، فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر اور باقی علاقوں کے اندر اسرائیل جو معصوم فلسطینیوں کو شہید کیے جا رہا ہے ان کے ساتھ جو کر رہا ہے، کیا اس پہ امریکی کانگریس کی کوئی توجہ نہیں ہے؟ جی بالکل ہے۔ امریکن سسٹم کے اندر سیاستدان کو پیسے دے کر اپنی بات کروانا بھی انہوں نے ان کو وہ کر دیا ہوا ہے۔ اب وہ تمام لابیز جو ہیں دوسری، ان کو اس چیز کے لیے استعمال نہیں کر رہی، وہ ان کو اس چیز میں پیمنٹ نہیں کر رہی، اور جو ان کو کر رہے ہیں یہ ان کے مطلب کی بات کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ۔ 25 تاریخ کو یہ قرارداد پیش ہوئی، مگر امریکن گورنمنٹ نے دوسرے دن 26 تاریخ کو ہی پاکستان کا عزم استحکام نام سے جو آپریشن ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنی طرف سے اس کو اطمینان بخش اور اس کی طرف اچھی نظر سے اس کو دیکھا۔ تو یہ دونوں چیزیں تضاد ایک ہی وقت میں آ گئے، مگر ایکسپوز وہ لوگ ہو گئے جو پاکستان کے خلاف سوچ رکھتے ہیں، اور اب وہ عملاً بھی اس لیول پر جانے پر تیار ہو گئے ہیں جس پر کوئی دشمن جو ہے ان کے ساتھ تعاون کرنے کو بھی تیار ہے۔ یہ نہایت تشویشناک بات ہے۔ یہ ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے بھی جو ٹیلی فون کرائے گئے IMF کے حوالے سے کہ جی آپ تعاون نہ کریں، وہی جو ہم بات کر رہے تھے کاشف صاحب کہ آپ صوبوں میں آپ کی حکومت ہے، پنجاب میں مسلم لیگ نون ہے، مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، مراد علی شاہ صاحب ہیں سندھ کے اندر، سرفراز بگٹی صاحب ہیں بلوچستان کے اندر، یہاں علی امین گنڈا پور ہیں، کوئی پرفارمنس کریں، کوئی کام کریں، عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ ڈائلاگ بازی کریں اور احتجاج کریں اور ڈائلاگ بازی کریں۔ دیکھیں جاوید صاحب، جہاں تک پنجاب کی حکومت کی بات ہے، سندھ کی حکومت کی بات ہے، یا ایون بلوچستان کی حکومت کی بات ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ چونکہ میچور پولیٹیشین بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بڑی میچور ہیں اور وہ گریجولی اپنا کام کر رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے اگر ابھی 100-150 دن بھی نہیں پورے ہوئے حکومتوں کو تو ان کا آؤٹ کم آنا شروع ہو جائے گا، 6-8 ماہ لگیں گے، چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پنجاب میں اگر مریم نواز صاحب وزیر اعلیٰ ہیں تو پیچھے نواز شریف صاحب خود ساتھ چل رہے ہیں، ان کا ایک ویژن ہے، انہوں نے پنجاب کو سمجھتے ہیں، اس کی ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں، اسی طرح سندھ میں بھی چیزیں ہوں گی۔ اصل مسئلہ خیبر پختونخوا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ پارٹی کے اندر سے ہی علی امین گنڈا پور صاحب کو بڑی شدید ریزینمنٹ ہے، اور وہاں کے لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کیوں نہیں بانی تحریک انصاف کو باہر نکال رہے۔ جب وہ یہاں بیٹھتے ہیں کسی فورم پہ گفتگو کرتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں عوام کے اندر تو وہاں سے انہیں ریئیکشن سامنے آتا ہے، اور پھر ان کے ہی ایم پیز، ان کے ہی کیبنٹ کے لوگ ان کے خلاف جو ہے نا وہ اس طرح کے پریشر کو بنا رہے ہیں، جس کے اوپر مجھے باوثوق ذرائع سے پتہ لگا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں حکومت نہیں، اور اگر وہ ان کو ہٹانے کے خلاف کوئی سازش ہوتی تو انہوں نے کہا پھر وہ بھی پارٹی میں نہیں رہیں گے۔ یہ ایک تحریک انصاف کو پریشانی ہے اندر سے دھڑے بندی کی، اور پھنس گئی ہے کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کے درمیان اور نظام کے درمیان۔ لیکن اصل جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جتنے بھی معاملات ہوئے، یعنی کہ IMF کے آفس کے باہر مظاہرہ ہوا، IMF کو فون کروانے کی بات سے شروع کر لیں، اور اس کے بعد آپ آج تک کے جو ایونٹ ہے یا ایوان نمائندگان کی قرارداد تک لے آئیں، ان سب کے پیچھے ایک ہی معاملہ ہے،
اگر بانی تحریک انصاف حکومت میں ہے تو ملک بچ جائے گا, ملک چل جائے گا, اور اگر نہیں ہے تو ملک نہیں چلنا چاہیے. سو یہ وہ تمام ٹیکٹکس ہیں جو نیشنل اور انٹرنیشنل قوتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور اس میں عوام کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے, اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کو باہر نکالیے. اگر ان کو باہر نہیں نکالیں گے تو ملک آگے نہیں چلے گا. ایسا معاملہ نہیں ہے. دیکھیں جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں, جو پی ڈی ایم کی حکومت سے لے کے آج تک کے جو معاشی انڈیکیٹرز ہیں, جو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے, ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہارڈ ڈیسیجن ہے پرائم منسٹر صاحب کا, اور وزیر خزانہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہم جو آئی ایم ایف کا پروگرام لینے جا رہے ہیں یہ آخری پروگرام ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت یہ پروونسز وائز اکانومی کو بہتر کرنا شروع کر دیں گے, ڈیلیوری بہتر کرنا شروع کر دیں گے, تو پھر اپوزیشن کیا کرے گی؟ اس وقت اپوزیشن کے پاس ایک ٹول یہی ہے کہ مہنگائی ہو گئی, بجلی کے بل بڑھ گئے, گیس کے بل بڑھ گئے, پیٹرولیم, یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کا ادراک لیڈرشپ کو موجود ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں بیرونی پراکسیز جو ہیں وہ استعمال کرتی ہیں, اندرونی طور پہ ہمارے لوگ اس کا استعمال ہوتے ہیں, اعلیٰ کار بنتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی امریکہ کی, جس طرح یہ فاروق صاحب بتا رہے تھے, مجھے کوئی اس میں ہے نہیں. دیکھیں افغانستان میں پراکسیز بھارت کھیل رہا ہے, وہاں سے وہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے, یہاں پہ انسرجنسیز کراتا ہے. اور یہاں پہ ہم پہلے بھی یہ گفتگو کر چکے ہیں آپ کے شو میں کہ یہاں پہ قوم کو ویوز اور لائکس کے چکر میں ڈال دیا گیا. آج آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کریں, اینٹی گورنمنٹ بات کریں, آپ پرو پی ٹی آئی بات کریں, تو آپ کے ویوز اور لائک اور شیئرز ملینز میں چلے جاتے ہیں. کون سپورٹ کرتا ہے ان کو؟ انڈیا سپورٹ کرتا ہے. ان کو وہاں سے پیسے فیڈ کیے جاتے ہیں, ڈالرز فیڈ کیے جاتے ہیں. بیسیکلی ہماری جو سوچ ہے, ہمیں اخلاقی طور پہ پستی کا پہ لے گئے ہیں, ہماری سوچ کو انحطاط کا سامنا ہے. جب تک آپ کردار کے ساتھ فورسفلی کنوکشن کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, چیزوں کو آگے لے کے نہیں چلیں گے, اس وقت تک مان لیجئے کہ اگر آج ان تمام کوششوں کے باوجود اگر آج نظام نے, حکومت نے, ان پولیٹیکل لیڈرشپ نے اپنے گھٹنے ایک کلٹ کے سامنے ٹیک دیے, تو جوید صاحب پھر یہ ملک جون سا ہے اس کلٹ سے بھی نہیں چلے گا, اور یہ ملک جون سا ہے مزید بحران کا شکار ہو جائے گا. اس وقت پاپولر سینٹیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, اس کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس ٹائم سینسیبل سینٹیمنٹ کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس ٹائم پاکستانیت کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز آپ آج حکومت راستہ دے دے مذاکرات کے ذریعے, ڈیل دے دے, ڈھیل دے دے, آپ دیکھیے گا کہ یہ کل یو ٹرن لے لیں گے. ان سے کیا بعید, یہ کل تک فضل الرحمان صاحب کو کیا القابات دیتے تھے, آج فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ چل رہے ہیں. کل تک اچکزئی صاحب کے خلاف کیا تذک امیز باتیں کرتے تھے, آج ان کو انہوں نے اپنی تحریک کا سربراہ بنا دیا. کیوں بنا دیا؟ بیسیکلی تحریک انصاف فضل الرحمان صاحب اور اچکزئی صاحب کو استعمال کر کے اپنے لیے فیور گیٹ کرنا چاہتی ہے. بالکل ٹھیک. میں جاتی ہوں قربان صاحب, اور یہ ظاہر ہے سیاست صرف حکومتی سیاست نہیں ہوتی, اپوزیشن کی بھی ایک سیاست ہوتی ہے. جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ ان ویٹنگ حکومت بھی تو ہوتی ہے. یہ شاید پتہ نہیں تحریک انصاف کو سمجھ نہیں آ رہی یا کیا, کہ اپوزیشن میں رہنا شاید سیاست نہیں ہے. تحریک انصاف صرف اپوزیشن میں نہیں ہے, تحریک انصاف حکومت میں بھی ہے. جی ہاں بالکل, جیسے صوبے میں ہے, ذکر بالکل کیا. تو میں یہی پہلے بھی بات کر چکا کہ اگر تحریک انصاف اسی ڈگر پہ چلی تو وہ لوز کرے گی. ایز اے پولیٹیکل کارکن, میں ایز اے جرنلسٹ جو میں نے دیکھا ہے پارلیمان کو, سیاسی جماعتوں کو, کیونکہ عوام جس صورتحال میں ہے, اب آگے چل کر یہ بجٹ پہلا بجٹ تھا انتخابات کے بعد, اب کمپٹیشن صوبوں کے درمیان عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے ہے. کارکردگی کی بنیاد پہ کمپٹیشن ہوگا کہ کون کتنا عوام کو ریلیف دے سکتا ہے. بجٹ وفا کیا گیا, آپ کے پاس افراط زر یا مہنگائی کی شرح 38 سے 12% آ گئی, تو اس کا مطلب ہے 26% اس میں اگر کمی آئی ہے, تو اب صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ 26% جو کمی آئی ہے وہ اس کا ریلیف عوام کو ملے, وہ ٹرکل ڈاؤن عوام تک ہو, وہ گاڑیوں کے کرایوں کی شکل میں ہو, وہ جو روزمرہ کے اشیاء کی قیمتوں کی شکل میں ہو, وہ ہر اس شکل میں ہو جس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ پڑا ہے مہنگائی کا. اب اگر اس میں کمی آئی ہے تو اس کا ریلیف بھی عوام کو, اگر آپ نہیں دیں گے تو اس کا عوام آپ سے کل پوچھے گی. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف نعرے بازی پہ چلیں اور یہ معاملات نہیں چلنے. اور اب میرے خیال میں پنجاب گورنمنٹ, سندھ گورنمنٹ, بلوچستان گورنمنٹ, کے پی کی گورنمنٹ, ان چاروں گورنمنٹس میں کمپٹیشن ہوگی, اور اچھی کمپٹیشن, مثبت کمپٹیشن ہونی چاہیے. میڈیا کو
ایز ہم جرنلسٹ کو اب اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ کون اچھا پرفارم کر رہا ہے اور عوام کو ریلیف دینا ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہے یہ پاکستان ریاست اس عوام کا ہے، 24 کروڑ عوام کا ہے جس کو ریلیف دینا ہے۔ بالکل صحیح۔ خان فاروق صاحب، یہ قراردادیں تو آ گئیں، پاکستان نے بھی جواب دے دیا، لیکن بہرحال پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس کا مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے اب الیکشنز بھی وہاں پہ ہو رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ مختصراً آپ اس کا ہمیں رسپانس کر دیجئے گا۔ اسی قرارداد کا جو پہلا حصہ ہے، پہلا ہی جو اس کا جو پوائنٹ ہے، اس کے اندر امریکنز نے پاکستان کو اپنے لیے نہایت اہمیت اور اہم ایک پارٹنر کے طور پر لکھا ہے۔ یہ چیز بالکل عیاں ہے، ان کی بھی اپنی طرف سے خیر سگالی ہے، اور باقی اس کے 10 یا 11 پوائنٹس ہیں، وہ ایک ایڈوائزری نقطہ نظر سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، آزادی گفتار اور حریت فکر کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے، وہ تمام باتیں ہمارے قانون، ہماری کانسٹیٹیوشن اس کو پروٹیکشن دیتا ہے۔ اور اسی قرارداد کے اندر یہ چیز بھی انہوں نے واضح کی ہے کہ امریکہ کی کوئی جورسڈکشن پاکستان کے اندر ایس سچ نہیں ہے، مگر کانگریس جو ہے وہ تمام نمائندے اس بات کے اوپر یہ ایک ایڈوائزری کیفیت میں آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے عوام کے لیے، ان کے لیے جو انسانی حقوق ہیں ان کے معاملے میں آپ ان کو لیکن بالکل باہمی احترام پہ ہونا چاہیے، باہمی احترام پہ ہونا چاہیے تعلقات۔ بہت بہت شکریہ خان فاروق علی صاحب آپ کا، آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل رہے۔ قربان بلوچ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور خواجہ کاشف رفیق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہو چاہتا ہے، بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا۔ پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت گرمی کی حدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور پاکستان میں مونسون کی آمد کا سلسلہ بھی ہے۔ اب سے چند روز بعد مونسون باقاعدہ طور پر شروع ہو جائے گا، بارشیں بھی ہونی ہیں، اور توقعات یا امکانات یا خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس بار معمول سے زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں، تو بہت سی احتیاطی تدابیر بھی کرنی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے موسمیاتی تبدیلی کا معاملہ صرف پاکستان کے ساتھ منسلک نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا بھر کے جو ممالک ہیں وہ ان سے جڑا ہوا معاملہ ہے، اور پوری دنیا میں درجہ حرارت میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، اور اسے بڑی تشویش کی نظر سے بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اب سے کچھ روز قبل بھی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اس حوالے سے بات کی تھی، اور وہ جو ایک عالمی معیار رکھا گیا تھا 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ کے حوالے سے،
उस पर उनका कहना था कि पूरी दुनिया को इस वक्त एक मौसमियाती एमरजेंसी के निफाज की तरफ जाना चाहिए। और दूसरी अहम बात यह है कि जो ममालिक हैं जो मौसमियाती तब्दीली का बायस बन रहे हैं, कार्बन का अखराज जिन ममालिक से हो रहा है, इंडस्ट्रियल ममालिक हैं जहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से सनती तरक्की हो रही है, वो जो बड़े ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो भी मुसलसल इनकारी हैं कि वो जिन ममालिक को इस मौसमियाती तब्दीली ने नुकसान पहुँचाया, उनकी मईशत को नुकसान पहुँचाया, उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया, वो नुकसानात का अजाला करने से भी इस सिलसिले में इनकारी हैं। तो इसी मामले पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं क्लाइमेट एक्सपर्ट जनाब डॉक्टर मुनीर अहमद साहब। बहुत शुक्रिया, आपने हमें एक बार फिर इस अहम मामले पे ज्वाइन किया। इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक तो ये भी तवक्को की जा रही है या ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि मामूल से ज़्यादा बारिशें भी हो सकती हैं। हम पहले भी सैलाब से बहुत मुतासर हुए हैं। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पूरी दुनिया का ये मसला है। क्या दुनिया इसको उस संजीदगी से ले रही है जैसे लेना चाहिए? बुनियादी बात तो यह है कि जिन लोगों की वजह से ये एक ग्लोबल फिनोमेना जन्म लिया है, उनको ज़्यादा संजीदगी के साथ इसके ऊपर सोचने की और अमल करने की ज़रूरत है। और वो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं है। अगर वो ज़्यादा संजीदा नहीं है तो कम से कम उन लोगों को जो इसका शाखसाना बर्दाश्त करेंगे उनको ज़्यादा संजीदा होने की ज़रूरत है। अभी आपने अपने इंट्रो में बात कर रहे थे बारिशों की, कि मॉनसून की बारिशें जो ज़्यादा होंगी, प्री मॉनसून से भी पहले अभी आप ये देखेंगे बलूचिस्तान के अंदर बारिशों और सैलाब की जो कैफियत पैदा हुई है, तो इसका मतलब ये है कि प्री मॉनसून से भी पहले अगर आप देखें कि आमतौर पर हम लेते हैं प्री मॉनसून जो मिड जुलाई के वस्त में जो बारिशें शुरू होती हैं, अगर 15-20 दिन उससे भी पहले शुरू होगी और सैलाबी कैफियत पैदा हो चुकी है, तो इसमें तो जावेद साहब हम लोगों को खुद अपने लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी। और ऐसे इसको देखना पड़ेगा कि जैसे अभी आपने क्लाइमेट एमरजेंसी की भी बात की है कि उसको, और हमें तो इसको ले लेना चाहिए। 1.5 दर्जा सेंटीग्रेड की जो आप बात कर रहे हैं, जिसका IPCC जो रिपोर्ट है उसके अंदर जिक्र है, लेकिन बाज़ तहकीकात ऐसी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं जो अभी रिसेंटली आई हैं, वो कह रहे हैं कि हम 1.5 क्रॉस कर गए हैं, कर चुके हैं। और एक अजीबोगरीब किस्म का रिटोरिक है। वो हम आमतौर पर कहते हैं कि जी हमारा जो कार्बन इमिशंस हैं वो 1% से भी कम हैं, लेकिन हम कभी इस चीज़ के ऊपर नहीं देखते कि हमारी इसके अलावा जो कुदरती वसाइल का इस्तेमाल है वो कितना ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि जितनी नेचुरल रिसोर्स डिवास्टेशन हम कर रहे हैं वो शायद बहुत कम मुल्क कर रहे हैं। सवात से खैबर पख्तूनख्वा के सवात से ये खबरें आ रही हैं और बड़ी मुस्तनद रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पे जंगलात की कटाई बड़ी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसा है। इसी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल मैं उसकी तरफ देखें, सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन का रेट या जंगलात की कटाई का रेट जो पाकिस्तान में है, और ज़री ज़मीनों को तल्फ करके वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ का जो रुझान हमने 2019-20 के अंदर देखा, वो और उसके बाद, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो, और फिर जावेद साहब एक जो सबसे अहम बात ये है कि हम जो सैलाब हमारे ऊपर आता है, जो हमारे ऊपर आफत आती है, हम उससे सीखते नहीं हैं। और 2010 से हमारे यहाँ सैलाब आ रहे हैं और इतने ज़्यादा सैलाब आ रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक ये नहीं सोचा कि ये जो इतना पानी कम वक्त के अंदर आता है, हमने इसको स्टोर कैसे करना है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। डॉक्टर साहब, आपने अपने गुफ्तगू में एक बात ये भी कही कि हाउसिंग सोसाइटीज़ का आपने जिक्र किया कि हम बहुत तेज़ी के साथ, ये एक बहुत बड़ा इशू है कि अपनी ज़रई ज़मीनों को कंक्रीट से भरे जा रहे हैं, तो गोया हम अपने फूड बास्केट को भी खतरे में डाल रहे हैं। ये भी खतरे में डाल चुके हैं, सिक्योरिटी है बहुत खतरे में डाल चुके हैं। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि आपकी गंदम कभी वो अल्लाह अपनी मेहरबानी करता है तो आपकी गंदम बेहतर हो जाती है। इस बार भी बहुत बेहतर हुई है। और दूसरी तरफ ये है कि जब वो नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल, और तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप कैसी वीट जो है वो इंपोर्ट करते हैं, वो भी फिर एक और तरफ बात चली जाएगी। लेकिन बुनियादी बात ये है कि अल्लाह के फजल को समेटना भी तो है। बिल्कुल, कि आपको अल्लाह ने अक्ल दी है, शऊर दिया है कि आफतों से बचने का
اور اپنے لیے بہتر مستقبل بنانے کا. آزمائشیں بے شک اللہ کی طرف سے ہیں, لیکن ان سے بچنا اور اس کے لیے اس میں سے اپنے لیے بہتری کا راستہ اختیار کرنا, یہ تو ہمارے بس میں ہمیں کرنا ہے. یہ پانی جو آ رہا ہے, یہ جیسے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اب ہمارے ایون اسلام آباد کے اندر جو ہمارے جو ندی نالے ہیں وہ کس طرح سے بند کر دیے گئے. جب آپ نے پانی کا راستہ, سیلابی پانی کا راستہ بند کر دیا تو اسلام آباد کے اندر کیا سچویشن ہوتی ہے. اچھا, ایک اور صورتحال یہ ہے کہ اب نالوں کے ارد گرد وہ جہاں پر گرین بیلٹس وغیرہ موجود تھیں ان کو ختم کر کے وہاں پر جو کنسٹرکشن کی اجازت دی جا رہی ہے, تو اس کے اوپر یہ صرف ایک اسلام آباد کا معاملہ نہیں ہے, یہ تو ہمیں اپنے ناک کے نیچے نظر آ رہا ہے نا. لیکن بہت ساری جگہیں اب دوسرے شہروں میں چلے جائیں تو وہاں پہ کیا صورتحال ہے. لیکن ہمیں خود یہ جو پانی آتا ہے, ایک تو ان کے راستوں کو پراپر بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر حکومت اکیلے کچھ نہیں ظاہر نہیں کر سکتی تو کمیونٹیز کو, لوگوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. اس کو آپ اپنے اپنے علاقے کے اندر جہاں جہاں پہ سیلابی کیفیت پیدا ہوتی ہے, اگر پانی کی جھیلیں بنا دیتے ہیں, سرکار زمینیں دیتی ہے, اپنے ریسورسز دیتی ہے, ساتھ میں لوگ ملتے ہیں, تو اگر وہ اس کو سٹور کر لیں تو پورا سال آپ کے کام آئیں گے اور سیلابی کیفیت آپ کے علاقے میں پیدا نہیں ہوگی. تو یہ ایک مثال ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو شروع میں نے عرض کیا تھا ڈاکٹر صاحب کہ وہ ممالک, انڈسٹریل ممالک, جو بڑے ممالک ہیں جو ترقی بہت تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں, لیکن وہ کاربن اخراج کا باعث بن رہے ہیں, میتھین گیسز کے اخراج کا باعث بن رہے ہیں, وہ ذمہ داری لینے سے بالکل گریزاں ہیں. یعنی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل, یعنی پورا یو این یہ کہہ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ ممالک جو ہیں انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور ہم ایک اور کاپ کی جانب پھر بڑھ رہے ہیں. ہر کاپ میں یہی بات ہوتی ہے. ہاں, بس نومبر میں ایک اور کاپ آ رہی ہے, اور کاپ کو تو میں کہتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر ایک مینا بازار ہے جو ماحولیات کے ماہرین ہیں ان کا, وہاں پہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں, گپ شپ ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اصل بنیادی بات یہ ہے نا کہ یو این آپ کو ایک راستہ دکھا سکتی ہے, آپ بہتری کے اقدامات کے بارے میں بتا سکتی ہے, لیکن اگر آپ صرف غزہ کو دیکھ لیں نا تو اپنی ریزولوشنز کے اوپر بھی عمل درآمد تو نہیں کروا سکتی. لیکن اب میرا خیال ہے کہ کوئی یو این کے اندر کوئی ایسا میکنزم ضرور آنا چاہیے کہ جو استحصال کرنے والے ہیں, چاہے اقوام کا استحصال کرنے والے ہیں, چاہے ماحول کا تو ان کے اوپر کچھ ایسی قدغنیں لگنی چاہیے. اگر آپ امریکہ کے فرض کرو ایک وہ ہے, وہ سینکشنز لگا دیتا ہے, اب آپ نے اس کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنی, یہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں فلاں, تو کلائمیٹ سیکیورٹی کے اوپر سینکشنز کیوں نہیں لگ سکتی؟ تو امریکہ کو اس کے اوپر یا برطانیہ کو یا دوسرے ممالک کو, ان کے جو سربراہان ہیں, اگر وہاں کا کارپوریٹ سیکٹر جو ہے, انڈسٹریل سیکٹر جو ہے, وہ اگر باتیں ماننے کو تیار نہیں ہے جو کاپ کے اندر ڈیسائیڈ ہوتی ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ ان حکومتوں کو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے, اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے, اگر یہ وہاں پر کوئی ایسی اکنامک سینکشنز لگا دیں ان کارپوریٹس کے اوپر. اب ایک عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ فرض کرے جو چھوٹے ممالک ہیں وہ اپنی کوئی گرین انیشیٹوز لیتے ہیں, تو اس کا کریڈٹ بڑے ملک, بڑی جو انڈسٹری ہے وہ اس سے خرید لیتی ہے, کریڈٹ خرید لیتی ہے, اپنی کاربن ایمیشنز کم نہیں کر رہے, دوسرے کی نیکیاں خریدنے میں لگے ہوئے ہیں. مطلب یہ بھی اب اس کو بھی کرب ہونا چاہیے, جس کو ہم کاربن کریڈٹس کہہ رہے ہیں, کاربن کریڈٹ مارکیٹس یا کلین ڈیولپمنٹ میکنزم وغیرہ, یہ اب فرسودہ ہو چکے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اب اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. آگے بڑھ کر اب ہر ملک کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرے ملک کے اندر کون سی انڈسٹری ایسی ہے جس کی وجہ سے پولوشن ہے, یا جس کی جو گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہیں وہ کتنی زیادہ ہیں, اور اس کو وہ کیسے کٹ کر سکتے ہیں. دوسری جب ایسا بات یہ ہے کہ میں بہت وقت سے کہہ رہا ہوں کہ کنزیومرزم کو کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے. جو صارفیت ہے نا, جب ہم بہت ساری چیزیں کو استعمال کر رہے ہیں, اب جیسے دیکھیں بہت ساری فوڈ جو ہمارے کتنے یہ جو فاسٹ فوڈ ٹائپ کے آؤٹ لیٹس ہیں, وہاں پہ جا کے آپ دیکھیں کہ کتنی فوڈ ضائع ہوتی ہے, اور کبھی کسی نے یہ نہیں اس کے اوپر لگایا کہ اگر ہم اس کی ایکچوئل کاسٹ لگانا شروع کر دیں نا, جتنے قدرتی وسائل اس کے اوپر استعمال ہوتے ہیں اس کو پروڈیوس کرنے پہ, تو پھر تو شاید آپ کو ایک برگر بہت سارے ہزاروں روپے میں ملے,
بالکل ٹھیک. اب کتنا پانی اس کے اندر استعمال ہوتا ہے, کتنے ریسورسز استعمال ہوتے ہیں, لیکن جو فوڈ ضائع ہو رہی ہے ٹھیک. اس کو ہم کہیں بھی نہیں دیکھ پا رہے. بالکل صحیح. اچھا, ایک اور اہم بات ہے, پچھلے دنوں بلکہ ابھی بھی, اب اللہ کا شکر ہے کچھ موسم پاکستان میں بہتر ہونا شروع ہوا, ہیٹ ویو کتنی زیادہ برداشت کی ہم نے. اچھا یہ دیکھیں کہ ہم شہروں کو بڑھانے میں, کنکریٹ کا جنگل بنانے میں اپنا ساری کوششیں اس کے اندر صرف کر رہے ہیں. میں ایک کراچی سے مجھے فون آیا ہمارے ایک دوست کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ یہاں پہ سی ویو کی طرف میرا ایک اپارٹمنٹ ہے اور اس میں تو میں نے اپنی کھڑکی کے اندر بہت سارے پودے وغیرہ لگا دیے, اور یہ سارا تو بہت سارے لوگوں نے, یا دیوار کی جو میری ونڈو کی جو دیواریں جی تھیں اس کے اوپر کوئی میں نے جو ورٹیکل پلانٹیشن کا ایک کانسیپٹ ہے تو میں نے اس کو کرتے ہوئے تاکہ یار کوئی تھوڑا سا فرق پڑے. سطح سمندر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اب ہر سال, بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 100 سال کے اندر جو ہے یہ تو بہت, ابھی تو 8 انچ کے حساب سے وہ بڑھ رہے ہیں, لیکن اگر یہ گلیشیئرز اسی طرح پگھلتے رہے اور درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا رہا تو کوسٹل سٹیز کو بھی بہت بڑے خطرات کا سامنا ہوگا. یقیناً جو ہماری ساحلی پٹیاں ہیں وہاں پر بہت زیادہ نقصانات پہلے بھی ہو رہے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں. اب بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپ سٹریم یعنی اپنے گلیشیئرز اور اپنی ساحلی پٹیوں کو ایک طرح سے لنک نہیں کریں گے کہ جو کچھ آپ کے پہاڑوں کے اوپر ہو رہا ہے, جو گلیشیئرز میں ہو رہا ہے, یعنی گلیشیئرز کے ارد گرد, اور جب تک ہم اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ تو اس کی جو اس کے برف کی اور گلیشیئرز کے پگھلنے کی جو رفتار ہے اس کو ہم کم نہیں کر سکتے. اب جو گلوبل فینومینا ہے جاوید صاحب, ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن ہم لوکل کنڈیشنز ایسی بنا سکتے ہیں کہ اس کے اثرات ہمارے اوپر کم ہو جائیں. ہم اپنا حصہ کم از کم ڈال سکتے ہیں اس میں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منیر احمد صاحب, آپ کا ایک بہت اہم موضوع ہے موسمیاتی تغیرات اور موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے, اور پاکستان تو ظاہر ہے اس کا بہت شکار رہا ہے. پاکستان میں 2010 میں بھی بہت بڑا سیلاب آیا, اس کے بعد بھی ہر سال 2 سال کے بعد سیلاب کا سلسلہ جاری ہے. بہت سے معاملات اور بہت سے کام ہمیں خود بھی کرنے ہیں, لیکن بہرحال جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہیں بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.